پہلا سوال یہ ہے کہ تربیتی کنونشن کے نام پہ جو جلسے ہو رہے ہیں بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا اور فاٹا تک، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا جماعت کے اندر دوسری جماعت کے لیے یا گروہ کے لیے راستہ ہموار تو نہیں کیا جا رہا؟ سکھر میں اجلاس ہوا تھا مجلس عمومی کا، جس کے دوران ہمارے مرکزی ذمہ دار عہدیدار نے اس بات کا اظہار بھی کیا اور اصرار بھی کیا کہ ہمارے جماعت کا جو دستور اکابر کے زمانے میں مرتب کیا گیا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اور اب چونکہ ہمارے اندر تقوی باقی نہیں رہا ہے تو اس لیے ہمارے اس دستور کو بدلنا چاہیے۔ تو اس وقت بھی میں نے مجلس عمومی کے ارکان کو مخاطب کر کے یہی کہا کہ جمیعت علماء اسلام کا عنوان تقوی کی بنیاد پر تو صحیح بیٹھتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی اب نہیں ہے تو خلا بھی نہیں ہے، پھر تو تقوی کی جگہ یا تو خیانت لے لی ہوگی یا تجارت نے لی ہوگی یا منافقت نے لی ہوگی، اور جب بنیاد بدل جاتا ہے تو پھر عنوان کو بھی اسی بنیاد کی مناسبت سے بدلنا چاہیے۔ لہذا اگر تقوی نہیں ہے تو پھر جمیعت علماء اسلام کے عنوان کو مزدور کسان پارٹی کے عنوان سے تبدیل کریں، جہاں بھی تمہیں کوئی اجرت ملے یا کوئی مزارات ملے، تو تاکہ عنوان اور کردار ایک جیسے ہوں۔ اور اگر آپ حضرات میں تقوی نہیں ہے اور عنوان ہو جمیعت علماء اسلام کا تو پھر کردار ہوگا شیطان کا۔ تو عنوان ایک ہو اور کردار دوسرا ہو، یہ دوغلا پن کم از کم علماء کے اجتماعی زندگی سے مناسبت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تربیتی کنونشن جو ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ علماء میں دوغلا پن نہ رہے بلکہ یکسو ہو، جس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ مولانا صاحب نے مشرف کے زمانے میں جب سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کا قانون انہوں نے جاری کیا تھا، تو اس وقت اس قانون کے تابع 2002 میں جو رجسٹریشن جماعت کی کرائی گئی ہے تو الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن میں جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے رجسٹر ہے، جبکہ ہمارے دستور کا دفعہ نمبر 1 میں جماعت کا نام ہے جمیعت علماء اسلام پاکستان۔ اب جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان کے دو ممکنہ مفاہیم سمجھیں یا تعویل سمجھیں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری جماعت کو اپنے نام الاٹ کیا ہو، جیسا کہ کوئی ملکیت مالک کے نام پر الاٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر ہمارے مرکزی حضرات کی ذہنیت یہ ہو کہ ہم مالک اور جماعت ہمارا مال ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جماعت کے ارکان یا تو حیوان ہوں گے یا غلام ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آزاد اور حر انسان ہے، اور اپنے ایمانی فریضے کے احساس کی بنیاد پر اجتماعی طور پہ سیاسی زندگی کو اپنا ایمانی فریضہ اور انبیاء کی وراثت سمجھتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ گروپ ہے، اور گروپ اگر ہمارے مرکزی حضرات نے خود بنایا ہے اور اس کا تانا دوسروں کو دیتے ہیں، اور اگر جماعت میں انتشار کے باعث وہ خود بنے ہیں اور تانا اداروں کو دیتے ہیں، تو یہ دوغلا پنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے تربیتی کنونشنوں کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم علماء اور جماعت کے صف سے دوغلا پن جو ہے وہ باہر ہو اور یکسو، یعنی ان میں توحید آ جائے، جو کہیں وہ کرے، جو نظر آئیں اندر سے وہی ہوں،
جو آمنے سامنے دکھائی دے پیٹھ پیچھے وہی ہوں، جو آج کے ہوں وہ آنے والے کل کے بھی وہی ہوں۔ تو ہماری دعوت ہے کہ ہمارے مرکزی حضرات اپنے گروپ کو تحلیل کریں یا الاٹمنٹ کو منسوخ کریں۔ ایک درخواست جو انہوں نے دی تھی جس میں مطالبات کیا تھا کہ ایف کو ہٹایا جائے، تو میرے نظر میں یہ صرف قانونی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک ساتھیوں کو یا علماء کو غلط فہمی میں رکھنے کا عمل تھا، کیونکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا نوٹیفیکیشن ہے اس کو منسوخ کیا جائے اور نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ ابھی جو ہمارے بلوچستان میں حاصل بزنیو صاحب کے خالی سیٹ جو سینٹ کی تھی اس پہ الیکشن ہو رہے تھے، تو ہمارے جماعت نے جس ساتھی کو ٹکٹ دیا تھا سرکاری طور پہ وہ ٹکٹ جمیعت علماء اسلام ایف کے نام سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ابھی تک بحال ہے اور منسوخ نہیں ہوا ہے۔ تو ہم ساتھیوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ گروپ کو تحلیل کریں اور اصل جماعت جو جمیعت علماء اسلام پاکستان ہے اس میں واپس آ جائے۔ گستاخی رسول کی سزا کا تعین اور جرم کس کو کرنا ہے؟ کیا عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو سزا دے یا اس کے جرم کا تعین کرے؟ اصل میں دو صورتیں ہوتی، ایک